ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی یہ روح پرور نشریات ٹی وی ون سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک موضوع، ایک جملہ، ایک نقطہ، ایک بات اور ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں جو معلومات میرے پاس ہیں گفتگو کروں، اور چاہتا ہوں کہ آپ گھر بیٹھ کر اس پر غور و فکر کریں اور اپنے تئیں کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں۔ سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا۔ اپنی زلفوں کے گناہ گار پہ سائے رکھ۔ آج ہمارا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں، بغیر ثبوت کے بات کرتے ہیں، بغیر کسی ڈاکومنٹری ایویڈنس کے بات کرتے ہیں۔ جب ان سے مکالمہ کیا جائے، ان سے مباحثہ کیا جائے، ان سے بات کی جائے، ان سے گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ مناظرہ کیا جائے، ان کے ساتھ بحث کی جائے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہمارے پاس اس بات کی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی حوالہ یا کوئی ثبوت نہیں ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہماری بات مانو، دلیل ولیل کو چھوڑو۔ ہوتی ہے بعض لوگوں میں یہ عادت، اور ایسے لوگوں کی آج کل کمی نہیں ہے، پورے کا پورے لشکر موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ بحث کرو اس مسئلے پر، پاکستان کی معاشی صورتحال پر، وہ پتہ نہیں کہاں سے فگر لے آتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کو بھی نہیں پتا ہوتے، پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں ثبوت، وزارت خزانہ کو بھی پتہ نہیں ہوتے، پاکستان کی کوئی منسٹری ان کو یا ان کے فگرز کو ٹیلی نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو تم اصول بتا رہے ہو دنیا میں، اقوام متحدہ کا، انسانی حقوق کے ریگولیشنز کا، رولز کا، لاز کا، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس کی کوئی دلیل دو، ثبوت دو۔ کہتے ہیں نہیں ہے لیکن ہماری بات مانو۔ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص کے بارے میں وہ کوئی رائے قائم کریں گے اور ہمیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو ایسا ہے، ہم کہیں گے اچھا کس طرح آپ یہ کہہ رہے ہو؟ بولا بس میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہیں سے آپ نے سنا ہوگا اس کا نام بتائیں، کہیں سے پڑھا ہوگا اس اخبار یا کتاب کا نام بتائیں، کہیں دیکھا ہوگا اس چینل کا، اس رپورٹر کا، اس تجزیہ نگار کا نام بتائیں۔ بولتا نہیں بس میں نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، میری رپورٹ صحیح ہے۔ اور اچھا یہ ہمارے ہاں ایک طرح سے بددیانتی بھی ہے، بغیر دلیل کے بات کرنا، بغیر دلیل کے بات آگے بڑھانا، بغیر دلیل کے مباحثے میں بیٹھنا، بغیر ریفرنس، بغیر حوالے، بغیر کسی ثبوت کے بات کر کے اس کو پھیلا دینا، یہ ہمارے ہاں ایک بددیانتی ہے۔ اور بدقسمتی سے میرے شعبے یعنی میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور لکھتے کیا ہے؟ ذرائع سے پتہ چلا ہے۔ کیا پتہ چلا ہے؟ فلاں نے فلاں سے شادی کر لی ہے۔ ہم کہتے ہیں کیسے بھائی، کہاں دیکھا، کہاں سنا؟ وہ تو ویسے ہی 3 بچوں کی ماں ہے۔ بس مجھے پتہ چلا ہے ذرائع سے۔ بھائی کون سے ذرائع ہیں بھائی؟ اس کا تو شوہر فلاں ہے، اس کے 3 بچے ہیں، کل رات تک تو ہم دیکھتے رہے ان کو ٹی وی پر، وہ میاں بیوی تھے، آج تو کہاں سے اٹھا کے لے آیا؟ نہیں ماننا۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 3 دن بعد ملک میں یہ ہونے والا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہہ دیا بس مجھے رپورٹ ہے، میرے ذرائع کہتے ہیں۔ اچھا اب ایک مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر میرے شعبے میں یعنی میڈیا کے اور صحافت کے شعبے میں جب ہم سے کوئی پوچھے کہ ذرائع بتاؤ تو ہم ذرائع نہیں بتائیں گے۔ اگر ہم نے ذرائع بتا دیے تو نیکسٹ ٹائم جہاں سے ہمیں یہ خبر آئی ہے وہ ہمیں رپورٹ ہی نہیں دے گا، اس لیے اس کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اور یہ پوری دنیا میں ہے، جہاں جہاں کوئی اصول نہیں ہے بات کرنے کا، جہاں جہاں کوئی ضابطہ نہیں ہے بحث مباحثے کا، جہاں جہاں تجزیہ کرنے کے لیے الٹریٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، تو وہاں یہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے۔ تو آج سوال ہمارا جواب آپ کا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں کہ کہیں میں اور آپ بھی تو اس بیماری کا شکار نہیں ہیں، کہیں میرے آپ کے بارے میں بھی تو ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار، ہماری آفس کے لوگ، ہم جس بزنس سرکل میں بیٹھتے ہیں وہ، ہمارا جو پروفیشن ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں، یہ کہ لوگ کہہ رہے ہوں بھائی یہ آیا ہے، اس نے بغیر دلیل کے سردردی کرنی ہے، دماغ خراب کرنا ہے، اور بات اس کی جو ہے نا اس میں کوئی وزن ہوگا نہیں،
ادھر ادھر کی ہانک کے بولے گا مجھے پتہ چلا ہے، مجھے پتہ چلا ہے، مجھے پتہ چلا ہے، مجھے ایک ذریعے نے بتایا ہے، ابھی میری کسی سے بات ہوئی، کسی ذرائع، موقر ترین ذرائع، سورسز، کسی نے، بس یہی کہتا رہے گا. بھائی اس کو بولو بھائی کوئی اور بات کریں گے آج. ہو سکتا ہے آپ سے لوگ بیزار ہوں. اور پھر یہ کہ ہاں آپ کا کوئی تکا لگ جاتا ہو نا، بغیر دلیل کے آپ نے بات کر دی، رپورٹ جناب پھیلانا شروع کر دی، تو 10 دفعہ کی وہ 5 دفعہ تکا لگ بھی جاتا تو لوگ کہیں یار یہ آیا ہے، اس کی باتیں اکثر صحیح ہوتی ہیں. لیکن بھائی عادت تو غلط ہے نا، وہ تو اندازہ آپ نے کہہ دیا. اس لیے ایسے شخص کو معاشرے میں پسند نہیں کیا جاتا، ایسے رپورٹر کو بھی پسند نہیں کیا جاتا، ایسے شخص کو بھی پسند نہیں کیا جاتا، ایسی خاتون کو بھی اس کی سہیلیاں پسند نہیں کرتی جو بغیر دلیل کے بات کریں. بالکل اسی طرح سے جب مباحثہ ہو رہا ہو مذہبی اعتبار سے کسی مسئلے پہ، مثال کے طور پر ایک دوستوں کا سرکل بیٹھا ہوا ہے اور ایک نے کہا کہ بھائی جب میں پہنچا نماز کے لیے تو امام تلاوت کر رہا تھا، تو میں نے چونکہ ثنا نہیں پڑھی تھی اور الحمد شریف بھی نکل گئی تھی، امام صاحب دوسری صورت پڑھ رہے تھے، تو سب سے پہلے میں نے اللہ اکبر کر کے ثنا بھی خود پڑھی اور الحمد شریف بھی خود پڑھی. پھر امام صاحب کی جو تلاوت تھی اس تک پہنچا تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے، لیکن پھر میں نے بھی ایک اور آیت یا صورت پڑھ لی، پھر میں امام صاحب کے بعد رکوع میں گیا ہوں. میں نے صحیح کیا ہے. یہ دوسرا کہہ رہا ہے بھائی کیسے صحیح کیا ہے؟ اگر امام صاحب پہلی رکعت میں اللہ اکبر کر کے تلاوت کر رہے ہیں، آپ نے جا کے کھڑے ہو جانا ہے. جب امام صاحب رکوع میں جائیں تو آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے. اب وہ بندہ بسیط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہی صحیح ہے. بھائی دلیل ولیل کوئی نہیں ہے، میں نے کسی سے سنا ہے. بھئی آپ کے کسی کے سننے سے کیا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو بھائی وہ بات کریں جس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہو. کوئی کسی کا فتویٰ آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. کسی مسائل کی کتاب میں، نماز کے مسائل کی کتاب سے نکالا ہے آپ نے؟ نہیں. کسی بزرگ سے سنا ہے؟ نہیں. سوشل میڈیا پہ کسی عالم دین کو کسی نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا ہوا، اس کا کوئی آپ کے پاس کلپ موجود ہے؟ نہیں. پھر کیسے کہہ رہے ہیں؟ بس میں کہہ رہا ہوں. تو بغیر دلیل کے جب آپ بات کریں گے تو کیسے بات ہوگی بتائیں آپ؟ اب یہ تو ہو گئی ہماری عام زندگی کی بات. ٹی وی چینلز پہ دیکھیں آپ، سوڈو انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے پرویز مشرف صاحب مرحوم یہ اصطلاح لائے تھے کہ انٹلیکچوئلز نہیں بیٹھے، یہ سب سوڈو انٹلیکچوئلز، یعنی جس کا دل چاہتا ہے نا وہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، جس کا دل چاہتا ہے نا وہ انٹلیکچوئل بنا ہوا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ تجزیہ نگار بنا ہوا ہے. پتہ وغیرہ کچھ ہے نہیں، پتہ وتا ہے نہیں، کچھ دلیل ہے نہیں کسی چیز کی، اور وہ لگ جاتے ہیں ایک چیز کے پیچھے. بالکل اسی طرح سے آج کل ہمارے ہاں اچھے خاصے جن کی ٹی آر پیز ہیں، ان ٹاک شوز میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اکثر میزبان بھی ہوا میں اڑا رہے ہوتے باتیں. اور وجہ اس کی ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی غلط چیز کو اس کے ساتھ منسوب کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ پسند نہیں کرتے، پھر آپ بغیر دلیل کے بات کریں گے. یا کسی اچھی چیز کو، نیک چیز کو اس کے ساتھ منسوب کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے ساتھ منسوب ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آپ کے اندر کا غبار آپ نکال رہے ہیں اور بغیر دلیل کے بات کیے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو، جب آپ کو یہ سعادت بخشی ہے، یہ منصب عطا کیا ہے کہ مائک آپ کے پاس ہے، جب سعادت بخشی ہے اور طاقت دی ہے کہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو لکھیں گے لوگ پڑھیں گے، آپ جو بولیں گے لوگ سنیں گے، آپ کیمرے کے سامنے آئیں گے لوگ آپ کو دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر دلیل کے ہانکنا شروع کر دیں، جس کی چاہے پگڑی اچھال لیں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی نے یہ کیا، فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، کوئی ثبوت دلیل نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا. آپ تو خاندان اجاڑنے کے چکر میں لگ گئے. تو بھائی یہ ساری چیزیں کوئی اور کرے تو ٹھیک ہے، مسلمان کو تو یہ زے بھی نہیں دیتا. ہمارے تو مسلمانوں کی تو ڈکشنری میں یہ چیز ہے ہی نہیں. جو آپ بات کریں اس کا ریفرنس دیں. اور ہمارے پاس تو کتابوں کے مصنفین کے مؤلفین کے اور اس طرح کی تجزیہ نگاری کرنے والے خوبصورت رائٹرز سے ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے. ریفرنسز تو ملیں گے آپ کو جو بھی آپ بات کریں گے. آپ دیکھیں ملک کے جغرافیہ کے بارے میں، معاشی صورتحال کے بارے میں ہر کوئی اس وقت ہوا میں مار رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر یہی حکومت رہی تو اربوں ڈالر آئیں گے. کہاں سے پتہ چلا؟ کوئی دلیل نہیں. کوئی کہتا ہے یہ حکومت گئی تو اربوں ڈالر آئیں گے. اچھا کیسے پتہ چلا؟ ذرائع سے.
دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. سچ وہ بول رہا ہے جو اپنی خبر، اپنی نیوز، اپنے تجزیے، اپنی رائے کی کوئی دلیل لائے، ثبوت لائے، 3-4 واقعات، 3-4 ریفرنسز ہوں، ان سب کو ہمارے سامنے رکھے اور اپنا تجزیہ دے کے کہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں امریکہ نے یہ کہا ہے، IMF نے یہ کہا ہے، اسٹیٹ بینک کے فگرز یہ بتاتے ہیں، ملک کی صورتحال یہ ہے اور ہماری سیاسی جماعتیں اس جگہ پہ کھڑی ہیں، لگتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہوگا. تو سامنے والے کو بات سمجھ میں آئے گی کہ چیزیں سامنے رکھی ہیں اس نے. کوشش کریں، گفتگو کریں دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ. آپ کی بھی عزت بنے گی اور آپ معاشرے کی خدمت کر سکیں گے، ورنہ ساری گفتگو فضول ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.